آج عزیز جانمن ایک ایسے شخص کے حوالے سے ایک ایسی نازیبہ گفتگو جس کا ذکر میں کرنے لگا ہوں اور آج میں خوش نہیں ہوں. مجھے بہت دکھ ہے اس بات کو کرتے ہوئے کہ شاید کسی جرم کے بدلے میں، شاید کسی گناہ کے نتیجے میں کچھ ایسے لوگ جنم لیتے ہیں جو پوری ملت کا نام ڈبو دیتے ہیں، جو اس بات کے لیے دھبا بن جاتے ہیں کہ غلطی سے وہ امت مسلمہ میں کہیں نہ کہیں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اسی دھرتی سے یعنی برصغیر پاک و ہندوستان نے اس بار یہ بہت ہی بھیانک اور ایک انتہائی نازیبا، کم بخت اور انتہائی ملعون شخص کو جنم دیا ہے. وسیم ان کا نام ہے. میں آگے نام نہیں لیتا کیونکہ نسبتوں کا تقدس ہمیں سکھایا گیا ہے. میں نہیں مانتا کہ جو نسبت کا بیان یہ دے رہے ہیں یہ ہو سکتے ہیں. اس شخص نے انتہائی گری ہوئی حرکت کی اور یہ پہلی بار نہیں کی ہے، مگر اب انتہا ہو چکی ہے اور اب برداشت کے قابل بات رہی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی یہ دیگر چیزیں کرتا رہا ہے. اس نے خلفائے راشدین، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کے حوالے سے گستاخی کی، بار بار کی، بتدریج کی اور لمحہ لمحہ کرتا رہا، اور پھر اپنی پست فکری کا خیال کرتا رہا، پسماندگی اور پست ذہنی کا خیال کرتا رہا. اس کے بعد آج جس پروگرام کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اس ملعون شخص کو لے کر آیا ہوں، ہندوستان سے تعلق رکھنے والے شخص نے جو بی جے پی کا سپورٹر ہے، آر ایس ایس کا سپورٹر ہے، اور یہ ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے یعنی شیعہ سینٹرل وقف بورڈ، جس کا یہ سابق چیئرمین بھی رہ چکا ہے. اس سے پہلے کچھ موویز کے حوالے سے بھی اس کا نام آپ نے سنا ہوگا. اب اس کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم فرقان المجید جو ایک عظیم کتاب ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جو اللہ رب العزت کے بیان اور احکامات سے مبنی ہے، اس کتاب میں 26 آیات، اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہیں کہ جن کو نکال دینا چاہیے کیونکہ وہ قرآن کی آیات نہیں ہے. وہ بعد کے لوگوں نے یقینی طور سے اس کا یہ نازیبا اشارہ خلفائے راشدین کی طرف سے کہ انہوں نے اس کا اضافہ کیا ہے. یہ آیات جہاد کی طرف اشارہ دیتی ہیں جو معاذ اللہ کا احکام نہیں ہے، اللہ اکبر. اور یہی آیات ہیں جو اسٹیٹ میں، ان کی حکومت میں فساد اور فسق کو اور فجور کو اور انتہا کو اور تشدد کو جنم دیتی ہیں. اس ملعون شخص جس کا میں نام پورا نہیں لے رہا مگر آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کلپ ذرا دیکھیے گا. بھارت سے اس کا تعلق ہے، یو پی سے اس کا تعلق رہا، اور یہ شخص انتہائی ملعون ہے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو مزید اندازہ ہوگا میں کیا بات کرنے لگا ہوں. دیکھیے، پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں. قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں. تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے. تو یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے. کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلایا جا سکتا ہے، طاقت کے دم پر نہیں پھیلایا جا سکتا. اور اس وجہ سے آج اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امینڈمنٹ کیے گئے تھے، جو اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے تھے، جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے، جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے، آج اس کا فائدہ آتنکوادی اٹھا رہے ہیں. مدرسوں کے ذریعے عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں اور ان کا ذہن جو ہے وہ کٹر پنتھ کی طرف بڑھ رہا ہے. تو یہ بہت نقصان دہ، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی پہل میں لکھی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہم نے پی آئی ایل داخل کی ہے، کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ باتیں ہم کھل کر نہیں بتا سکتے. لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں کورٹ کو اس میں انٹرفیرنس کرنا چاہیے. ہماری دیش کی سرکشا سے جڑا معاملہ ہے. ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر، جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں، ان کو قرآن سے ریموو ہو